بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، شرح میں تعامل کا ایک اور سبق پڑھنے ہم حاضر ہوئے ہیں۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے النوع العاشر میں وہ عبارت جو کانا سے شروع ہوتی تھی وہ پڑھی تھی، اس کی مابقی عبارت کو بھی مکمل کرتے ہیں۔ چنانچہ آج کا سبق ہمارا وثانیہما الی والثالث اصبح تک کا ہوگا۔ تو چلتے ہیں ہم کتاب کی عبارت کی طرف اور کتاب کی عبارت کو حل کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کان اللہ علیما حکیما تک گزشتہ سبق کے اندر ہم نے پڑھ لیا تھا۔ اب ہماری عبارت ہے وثانیہما ان یکون بمعنی سارا مثل کان الفقیر غنیا اے سار الفقیر غنیا، والتامۃ تتم بفاعلها فلا تحتاج الى الخبر فلا تكون ناقصة وحينئذ تكون بمعنى ثبت مثل كان زيد اے ثبت زيد، والثاني سار وهي الانتقال اے لانتقال الاسم من حقیقت الى حقیقت اخرى، نحو صار الطين خزفا اے من صفت الى صفت اخرى، مثل صار زید غنیا، وقد تكون تامة بمعنى الانتقال من مكان الى مكان اخرى، وحينئذ تتعدى بإلى، نحو صار زید من بلد الى بلد۔ اب ہم اس کی تراکیب کو حل کرتے ہیں۔ وہ استنافیہ ثانیہما مرکب اضافی مبتدا ان ناصبہ یکون فعل افعال ناقصہ ضمیر اس کا اسم ہو جائے گا، با جار معنی مضاف سارا محلن مضاف الیہ محلن مجرور مضاف الیہ جار مضاف اور مضاف الیہ مل کر مجرور ہو جائے گا، با جار کا جار مجرور مل کر خبر ہو جائے گی یکون فعل ناقص کا۔ یکون فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر پھر خبر ہوئی مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ مثل مضاف کانا فعل افعال ناقصہ، الفقیر اس کا اسم، غنیا اس کی خبر۔ کانا اپنے اسم اور خبر سے مل کر مفسر ہو جائے گا، اے حرف تفسیر، سارا فعل افعال ناقصہ، الفقیر اس کا اسم، غنیا اس کی خبر۔ سارا اپنے اسم اور خبر سے مل کر مفسر ہو جائے گی، مفسر اور مفسر مل کر بطویل مفرد مضاف الیہ ہو جائے گا، مثلو کا مثل مضاف اور مضاف الیہ مل کر خبر ہو جائے گی برائے مبتدا معذوف مثالہ کے۔ مثالہ مرکب اضافی مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ والتامۃ تتم بفاعلها، واو عاطفہ، التامۃ مبتدا، تتم فعل ضمیر اس کے اندر فاعل ہو جائے گی، با جار فاعلها مرکب اضافی جار مجرور مل کر متعلق تتم فعل کے ساتھ، تتم فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر پھر خبر ہوئی تامہ کی، تامہ مبتدا کی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ فلا تحتاج میں فلا نتیجیہ، لا تحتاج فعل مضارع ضمیر اس کے اندر فاعل، الی جار الخبر مجرور جار مجرور مل کر متعلق ہو جائے گا تحتاج کے، تحتاج فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ فلا تکون ناقصۃ میں فا نتیجیہ، لا تکون فعل افعال ناقصہ ضمیر اس کے اندر اس کی اسم ہو جائے گی، ناقصۃ اس کی خبر ہو جائے گی۔ تکون فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ وحین اذن میں واو استنافیہ، حین اذن مضاف مضاف الیہ مل کر مفعول فی مقدم ہو جائے گا تکون کا۔ تکون فعل افعال ناقصہ اس کے اندر اسم ضمیر اس کی اسم ہو جائے گی، با جار معنی مضاف، ثبت مجرور محلا مضاف الیہ، مضاف اور مضاف الیہ مل کر مجرور ہو جائے گا، جار مجرور مل کر ظرف مستقر خبر ہو جائے گا تکون کا۔ تکون اپنے اسم اور خبر اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ مثل کان زید اے ثبت زید میں مثل مضاف، کان فعل افعال تامہ، زید اس کا فاعل،
کانا اپنے فاعل کے ساتھ مل کر مفسر اے حرف تفسیر، ثبت فعل زید اس کا فاعل، ثبت فعل اپنے فاعل سے مل کر مفسر، مفسر اور مفسر مل کر جملہ بتاویل مفرد مضاف الیہ ہو جائے گا مثل مضاف کا، مثل مضاف اور مضاف الیہ مل کر خبر برائے مبتدا محذوف، مثالہ مرکب اضافی مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا، والثانی میں واو استنافیہ، الثانی مبتدا، سارا مرفوع محلا خبر ہو جائے گی، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا، واو عاطفہ ہی ضمیر مبتدا، لام جار، الانتقال مجرور، جار مجرور مل کر مفسر ہو جائے گا، اے حرف تفسیر، لام جار، الانتقال مضاف، الاسم مضاف الیہ، من جار حقیقت مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہو جائے گا الانتقال مصدر کے ساتھ، الی جار حقیقت موصوف، الاخری صفت، موصوف صفت مل کر مجرور ہو جائے گا الی جار کا، جار مجرور مل کر متعلق ثانی ہوگا الانتقال کا، الانتقال اپنے دونوں متعلقوں سے مل کر معطوف علیہ ہو جائے گا، او حرف عطف من جار صفت مجرور، جار مجرور متعلق الانتقال کے ساتھ، الی جار صفت موصوف، اخری صفت مل کر مجرور الی جار کا، جار مجرور مل کر پھر الانتقال کے ساتھ متعلق ہو جائے گا، معطوف اور معطوف علیہ مل کر پھر مجرور ہو جائیں گے لام جار کا، جار مجرور مل کر مفسر ہو جائیں گے مفسر کے لیے، مفسر اور مفسر مل کر پھر مجرور ہو جائیں گے، جار مجرور مل کر خبر ہو جائیں گے، یہ ضمیر مبتدا کی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ تو یہ ہو گئی یہاں تک ترکیب۔ اب جو بیچ میں مثالیں رہتی ہیں وہ مثالیں حل کرتے ہیں۔ نحو سارت تین خزیفن، نحو مضاف، سارا فعل افعال ناقصہ، التین اس کا اسم، خزیفن اس کی خبر، سارا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بتاویل مفرد مضاف الیہ ہو جائے گا۔ نحو کے لیے نحو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر برائے مبتدا محذوف، مثالہ کے مثالہ مرکب اضافی مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ مثل سارا زید غنیا، مثل مضاف، سارا فعل افعال ناقصہ، زید اس کا اسم، غنیا اس کی خبر، سارا اپنے اسم اور خبر سے مل کر بتاویل مفرد مضاف الیہ، مثالہ مثال کی مضاف اور مضاف الیہ مل کر خبر برائے مبتدا محذوف، مثالہ کے مثالہ مرکب اضافی مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ وہ استنافیہ قد حرف تحقیق برائے تقلیل، تکون فعل افعال ناقصہ، ضمیر اس کے اندر اس کی اسم ہو جائے گی، تامۃ موصوف، باجار معنی مضاف، الانتقال مضاف الیہ، مصدر مضاف الیہ، من جار مکان مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوگا انتقال مصدر کے ساتھ، الی جار مکان موصوف، اخری صفت، موصوف صفت مل کر مجرور، جار مجرور مل کر الانتقال کے ساتھ متعلق ہو جائے گا، الانتقال مصدر اپنے دونوں متعلقوں سے مل کر مضاف الیہ ہو جائے گا، معنی کا، معنی مضاف اور مضاف الیہ مل کر مجرور ہو جائیں گے باجار کا، جار مجرور مل کر صفت ہو جائے گا تامہ کا، تامہ موصوف صفت مل کر خبر ہو جائیں گے تکون کے لیے، تکون فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ وحین اذن میں واو عاطفہ، حین اذن مضاف مضاف الیہ یا مبدل منہ بدل بھی ہو سکتا ہے، مضاف مضاف الیہ مل کر مفعول فی مقدم ہو جائے گا، تتعدی فعل مضارع کا، تتعدی فعل مضارع، ضمیر اس کے اندر اس کی فاعل، باجار الی مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہو جائے گا تتعدی فعل کے ساتھ، تتعدی فعل اپنے فاعل، اپنے مفعول فی مقدم اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ نحو مضاف، سارا فعل تامہ، فعل تامہ، زید اس کا فاعل، من جار بلد مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہو جائے گا، من جار بلد مجرور، جار مجرور متعلق ہو جائے گا سارا کے ساتھ، پھر الی جار بلد مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ثانی ہوگا سارا کا، سارا فعل تام اپنے فاعل اور اپنے دونوں متعلقوں سے مل کر جملہ فعلیہ
خبریہ ہو جائے گا۔ تو اب ہم یہاں تک اس کا ترجمہ حل کرتے ہیں۔ وثانی ہما کہتے ہیں اسی طریقے سے وہ کانا جو ہے ان یکون بمعنی سارا، یہ سارا کے معنی میں بھی ہوتا ہے، یعنی کانا سارا کے معنی میں بھی ہوتا ہے۔ اس کی مثال ہے کان الفقیر غنیا اے سار الفقیر غنیا، یعنی فقیر غنی ہوا کا مطلب کان الفقیر غنیا کا مطلب ہوگا سار الفقیر غنیا، یعنی فقیر غنی ہوا۔ والتامۃ اسی طریقے سے کانا تامہ کیا ہوتا ہے؟ کانا تامہ بھی ہوتا ہے تتم بفاعلھا، یہ فاعل پر تام ہوتا ہے۔ فلا تحتاج الی الخبر، یہ خبر کا محتاج نہیں ہوتا تو اس لیے اس کو تامہ کہتے ہیں۔ فلا تکون ناقصۃ، اس وقت یہ ناقصہ نہیں کہلائے گا بلکہ کانا تامہ کہلائے گا۔ وحینئذ تکون بمعنی ثبت، اس وقت یہ ثبت کے معنی میں ہوگا۔ اس کی مثال ہے کان زید اے ثبت زید۔ والثانی سارا، اسی طریقے سے افعال ناقصہ میں سے دوسرا فعل سارا ہے، وہی الانتقال، اور یہ انتقال کے لیے آتا ہے۔ پھر آگے انتقال کا کیا، اس کے آگے تفسیر کر رہے ہیں۔ اے الانتقال الاسم من حقیقت الی حقیقت اخرى، یعنی اسم کا انتقال کرنا ایک حقیقت سے دوسری حقیقت کی طرف، جیسے سارت طین خزفا کہ مٹی گاڑا بن گئی، تو مٹی کی ایک حقیقت پہلے وہ منتشر تھی، خشک تھی، اب وہ سمٹ گئی ہے اور سخت ہو گئی ہے، تو ایک حقیقت سے دوسری حقیقت کی طرف منتقل ہوگی۔ او من صفت الی صفت اخرى، یا ایک صفت سے دوسری صفت کی طرف بھی انتقال ہوتا ہے، جیسے سارا زید غنیا، زید غنی ہو گیا، تو پہلے وہ مالدار، پہلے اس کے اندر غربت والی صفت تھی، اب وہ صفت تبدیل ہوگی، وہ مالدار ہو گیا۔ وقد تکون تامۃ بمعنی الانتقال من مکان الی مکان اخرى، بعض اوقات تامہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک مکان سے دوسرے مکان کی طرف انتقال کرنا۔ وحینئذ تتعدی بإلی، اس وقت الی کے ساتھ یہ متعدی ہوگا، جیسے سارا زید من بلد الی بلد، کہ زید ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف انتقال کر گیا، یعنی ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف چلا گیا۔ تو اب دیکھیں بلدن الی بلدن، الی کے ساتھ کیا ہو گیا، یہ متعدی ہو گیا۔ تو افعال ناقصہ میں سے دو افعال کانا اور سارا ہمارا آج مکمل ہوا، اور کانا کے بارے میں بتایا کانا زائدہ بھی ہوتا ہے غیر زائدہ بھی ہوتا ہے، پھر کانا ناقصہ، کانا تامہ، اسی طریقے سے سارا کا معنی انتقال اور سارا تامہ بھی ہوتا ہے۔ تو افعال ناقصہ میں کانا اور سارا کے بعد اگلا جو تیسرا آتا ہے وہ اصبح، اضحى، امسا، یہ تین ہمارے اگلا سبق ہوگا اس حوالے سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔